بصرہ کا ایک بادشاہ بہت عابد و زاہد تھا۔ افسوس وہ دنیا داری اور بادشاہت کی طرف زیادہ مائل ہو گیا۔ اس نے ایک بہت خوبصورت محل تعمیر کرایا، اسے طرح طرح کے سامان آرائش و ذبائش سے سجایا۔ ایک دن اس نے ایک بہت عظیم الشان ضیافت کا اہتمام کیا اور بہت سے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ آئے، انہوں نے خوب کھایا پیا، محل دیکھا، خوشی و مسرت کا اظہار کیا، بادشاہ کو دعائیں دیں اور رخصت ہو گئے۔ اسی طرح وہ کئی دن تک لوگوں کے لیے ضیافتوں کا اہتمام کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کام سے فارغ ہو گیا۔ ایک دن اس نے بھائیوں اور خاص دوستوں کی محفل جمائی ہوئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، تم دیکھتے ہو کہ مجھے اپنے اس محل کے بنانے کی کتنی خوشی ہے، اور اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے ہر ایک بیٹی کے لیے بھی اسی طرح کا ایک خوشنما محل بنوا دوں۔ لہٰذا تم کچھ دن مزید قیام کرو تاکہ خوب باتیں بھی ہوں اور ان محلات کی تعمیر کے بارے میں تم سے مشورے بھی کی جا سکیں۔ وہ سب لوگ بادشاہ کے کہنے پر اس کے ہاں رک گئے۔ عیش و نشاط اور لہو لعب میں دن خوب بسر ہوتے اور بادشاہ ان سے مشورے بھی کرتا رہا۔ ایک رات لہو لعب کی محفل جمی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک غیبی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے محلات بنانے والے اور اپنی موت کو بولنے والے، زیادہ امیدیں وابستہ نہ کرو، کیونکہ موت ایک تلخ اور اٹل حقیقت ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی خوشی و مسرت میں ہو۔ الغرض موت تو بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے والوں کے لیے بھی مقدر ہے۔ ایسے محلات نہ بناؤ جن میں تم رہو گی نہیں، اور اب ریاضتوں اور عبادتوں کی طرف واپس پلٹ آؤ تاکہ تمہاری گناہ معاف ہو جائے۔ یہ اشعار سن کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی اور مارے خوف کے وہ سب کانپنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا تم نے بھی یہ آواز سنی ہے جو میں نے سنی؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہاری بھی وہ کیفیت ہے جو میری ہے؟ انہوں نے پوچھا، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں اور میرے خیال میں یہ موت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز اور بابرکت عمر عطا فرمائے۔ بادشاہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم میرے دوست اور بھائی ہو، کیا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے حکم دیا، شراب گرا دو اور آلات لہو لعب کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے اور تیرے ان بندوں کو گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے میں اس پر شرمسار ہوں۔ اے اللہ، میں تجھی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے مہلت عطا فرمائے تو اپنی اطاعت کی طرف رجوع کی صورت میں مجھ پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دے، اور اگر تو نے میرے لیے موت کا فیصلہ فرما لیا ہے تو محض اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کے ساتھ میرے تمام گناہ معاف فرما دے۔ بادشاہ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ علماء کی رائے یہ تھی کہ اس بادشاہ نے جب توبہ کیا تو اس پر موت واقع ہو گئی۔